السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورہ نساء کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی یہاں پہ پیچھے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے ان کی روح کو ان کی ماں کی پیٹ میں ڈالا، تو اسی کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو خدا تین ہے۔ یعنی خدا یہ تین، عیسائی جو ہے تین خدا بناتے تھے، یہودی اور عیسائی، تو اللہ نے فرمایا تین خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو کہ خدا تین ہے۔ انتہوا خیر لکم، تم باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی یہ بات کہنے سے، یعنی بیچ میں یہ حضرت مسیح کو، حضرت مریم کو خدا بناتے تھے کہ ایک خدا خدا ہے اور ایک حضرت عیسیٰ خدا ہے اور ایک حضرت مریم خدا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ کہنے سے تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہ ایک ہی خدا ہے، تین خدا نہیں ہے بلکہ خدا جو ہے وہ ہمارا ایک ہی ہے۔ بے شک اللہ ایک ہی خدا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کی اولاد۔ یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، وہ پاک ہے یہ کہ ہو اس کی اولاد۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یعنی خدا ایک ہے اور ایک ہونے کے بعد جو کچھ بھی اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں میں رکھا ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز، یعنی ہر چیز کا کارساز اللہ ہی ہے اور کافی ہے اللہ کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے حضرت مسیح یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں۔ یعنی اللہ حضرت عیسیٰ جو ہے اس بات سے عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی فرشتے عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریبی ہیں۔ ہرگز عار محسوس نہیں کرتے مسیح یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ فرشتے جو قریبی ہیں۔ وَمَن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی عار محسوس کرے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس اللہ جمع کرے گا ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر کے۔ یعنی جو اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، اللہ نے فرمایا ان سب کو اپنی طرف میں جمع کروں گا۔ اور جو کوئی عار محسوس کرے گا اس کی عبادت سے اور تکبر کرے گا، بس جمع کرے گا ان سب کو اللہ اپنی طرف۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کیے انہوں نے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس پورا دے گا اللہ ان کو ان کا اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ یعنی جو ایمان لائے پھر کام بھی انہوں نے نیک کیے تو اللہ ان کو ان کا اجر پورا دے گا، بلکہ بڑھا کے دے گا۔ پس تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کیے انہوں نے نیک، پس پورا دے گا اللہ ان کو ان کا اجر اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور تحقیق وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب۔ جس طرح نیک کام کرنے والوں کو اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، پورا اجر بھی دے گا اور زیادہ بھی دے سکتا ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے، کافر لوگوں کے لیے، تکبر کرنے کے لیے اللہ پاک عذاب بھی جو ہے وہ دردناک دیں گے۔ اور تحقیق وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی اور تکبر کیا، پس عذاب دے گا اللہ ان کو دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگوں تحقیق آ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کھلی روشنی کو، یعنی اس قرآن کو، اللہ کی طرف سے یہ قرآن تمہاری طرف آ چکا ہے۔ اے لوگوں تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کھلی روشنی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، فَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اس کو، پس داخل کرے گا اللہ فی رحمتہ منہ، اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں، یعنی اللہ رحمت بھی ڈالے گا اور فضل بھی ڈالے گا جو ایمان لائے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو ہدایت کرے گا اپنی طرف سیدھے راستے کی، یعنی ایمان بھی لائے پھر ایمان پر قائم بھی رہے، مضبوط رہے، تو اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر کے اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے گا، اور ہدایت کرے گا ان کو اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ یستفتونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ اجازت دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں، یعنی جائیداد تقسیم کرنے میں جو کلالہ ہے اس کے بارے میں اللہ اجازت دیتا ہے۔ انمرون ہلاکہ، نہیں ہے کوئی مرد کہ وہ ہلاک ہو گیا، نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، یعنی اگر کوئی مرد ہے وہ مر گیا، نہیں ہے اس کی اولاد، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، بس اس کے لیے آدھی جائیداد ہے جو وہ چھوڑ کر مرا، یعنی کوئی مرد ہے اس کی اولاد نہیں تھی، بہن تھی، تو بہن کو آدھی جائیداد ملے گی۔ اگر کوئی ہے مرد ہلاک ہوا، نہیں ہے اس کی کوئی اولاد اور اس کی ایک بہن ہے، بس اس کے لیے آدھی جائیداد ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اس کے وارث ہے اگر نہ ہو اس کی اولاد، یعنی اس جائیداد کی وہ وارث ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں دو سے زیادہ، پس ان کے لیے 2/3 ہے اس میں سے جو چھوڑ کر مرا، یعنی بہنیں جو ہیں وہ 2 ہیں، تو جو وہ چھوڑ کر مرا ان میں سے تیسرا حصہ جو ہے ان میں تقسیم ہوگا۔ پس اگر ہوں وہ 2، پس ان کے لیے تیسرا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اور اگر ہیں بھائی مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پس مرد کا حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر، یعنی بہن بھائی ہیں، بہن بھی ہے بھائی بھی ہیں، تو اس طرح بھائیوں کو جو ہے وہ زیادہ حصہ ملے گا بہنوں کے بجائے، بہنوں کو کم ملے گا بھائی کو زیادہ ملے گا۔ اور اگر ہے بھائی مرد اور عورتیں، پس مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔